اهدنا الصراط المستقيم۔ کفن کے 3 کپڑے ہیں۔ ایک کپڑا کفنی کہلاتا ہے جو کرتا کہلاتا ہے، ایک کپڑا ازار کہلاتا ہے، اور ایک کپڑا وہ بڑی چادر کہلاتا ہے، غلاف کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے مردے کو کرتا پہنایا جاتا ہے، باقاعدہ بٹھا کر آستینے ڈال کے نہیں۔ ایک چادر ایسی ہوتی ہے جو چوڑائی میں اچھی خاصی ہے، ڈبل پنے کی، اور اس کو اس طرح لٹایا جاتا ہے جس طرح مردہ کھڑا لیٹے گا ویسا ہی نیچے سیدھا لٹا دیا جاتا ہے، اس کو پھیلا دے اور اوپر سے اس کو فولڈ کر دیا جاتا ہے۔ وہ مردے کی گردن سے لے کر پیروں تک ہوتی ہے۔ کفنی مردے کی گردن سے لے کر پیروں تک ہوتی ہے۔ عرب میں جائیں گے تو جبہ پہن لیں گے، تو پہنیں گے، اور جب کفن دینے کا وقت آئے گا تو شرٹ کے برابر کفن۔ میں نے خود نے دیکھا، رانی پورے سے جو کفن آیا تھا شرٹ کے برابر کا کفن تھا، جو کفنی تھی شرٹ کے سائز کی۔ ارے بھائی، یہ شارٹس پہنا کے اللہ کے یہاں کیوں بھیج رہے؟ شریعت نے کفنی کا جو سائز دیا ہے وہ گردن سے شروع ہوتا ہے اور پیروں تک جاتا ہے، پنجوں تک، یہ کفنی کا سائز۔ تو مردے کا جو سائز ہے اس کی گردن سے لے کر اور پیروں تک کا، اس کا ڈبل کپڑا لیا جائے گا کھڑے میں، اور بالکل بیچ میں ایک ٹی بنا دی جائے گی کینچی سے۔ ایک ٹی بنا دیں گے تو گلا بن گیا۔ اب اس کفنی کے کپڑے کو رکھتے ہیں، اس کو پہنائیں گے۔ ایک ازار ہوتی ہے، ازار بھی گردن سے شروع ہوگی اور پیروں تک جائے گی۔ لوگوں نے ازار کا بھی حال یہ کر لیا ہے کہ اسے لنگی بنا دیا ہے، اور بالکل اسے کمر سے شروع کرتے ہیں اور نصف ساق تک کی سنت پر عمل کراتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ کپڑے بچانے کی تدبیر۔ جس طرح کل میں نے نکاح کے بارے میں اثرباز ذکر کیا تھا تو امت مسلمہ بہت حد تک اس سے ناواقف۔ یہی حال کفن کے باب میں ہو رہا ہے۔ کفن میں بہت زیادہ کٹوتی پائی جا رہی ہے۔ اگر آپ کتابیں کھول کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کفن کی کتنے زیادہ کپڑے کی ضرورت ہے اور کتنا کم استعمال ہو رہا ہے۔ تیسری وہ بڑی والی چادر ہے جو مردے کے سر سے ایک بالشت آگے تک ہوگی اور پیروں سے ایک بالشت آگے تک ہوگی، پورے بدن پر لپٹ جانے کے بعد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد